تعالی شانہ کا ارشاد ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور ان کو حکام کے یہاں اس غرض سے نہ لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ بطریق گناہ کے کھا جاؤ، اور تم اس کو جانتے ہو، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور ان کو حکام کے یہاں اس غرض سے نہ لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ بطریق گناہ کے کھا جاؤ، اور تم اس کو جانتے ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرو، کسی شخص کا مال اس کی طیب خاطر بغیر لینا حلال نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے کہ جو شخص ایک بالشت زمین کسی کی ظلم سے لے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں کا وہ حصہ جو اس ایک بالشت کے مقابل ہے، توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وفد حوازن کا قصہ نہایت مشہور ہے کہ جب وہ شکست کھانے کے بعد مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ درخواست کی کہ غنیمت میں جو قیدی اور مال ان کا لیا گیا ہے وہ ان کو واپس مل جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض مسالے کی بنا پر یہ وعدہ فرما لیا کہ دونوں چیزیں تو واپس نہیں ہو سکتی، ان میں سے ایک واپس ہو سکتی ہے۔ انہوں نے قیدیوں کے واپس مل جانے کی درخواست کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب مسلمانوں سے جن کا ان میں حق تھا یہ اعلان فرمایا کہ میں نے ان کے قیدی واپس کرنے کا وعدہ کر لیا ہے، تم میں سے جو شخص طیب خاطر سے اپنا حصہ مفت دے وہ دے دے، اور جو اس کو پسند نہ کرے ہم اس کا بدل اس کو دے دیں گے۔ مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ میں کون انکار کرنے والا تھا؟ مجمع نے عرض کیا، ہم طیب خاطر سے پیش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجمع کے درمیان میں یہ صحیح طور پر پتہ نہیں چل سکتا کہ کس کی خوشی سے اجازت ہے کس کی نہیں، اس لیے تمہارے چودھری تم سے علیحدہ بات کر کے تمہاری رضا کی مجھے اطلاع کر دیں۔